بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گرامی قدر سامعین، آپ حضرات کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو احادیث کی روشنی میں بیان کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر قابل ذکر کام سے پہلے شروع کرنا ان اسلامی شعائر میں سے ہے کہ جن سے ایک مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر قابل ذکر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر نہ پڑھی جائے تو وہ کام ادھورا، ناقص اور دم بریدہ ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر قابل ذکر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنی زندگی کا معمول اس طرح بنا لیں کہ گھر میں داخل ہوں تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر سے نکلیں تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سواری پر سوار ہوں تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سواری سے اتریں تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی نیا کام شروع کریں تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سواری پر چل رہے تھے ٹھوکر لگ گئی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، خود اپنے آپ کو ٹھوکر لگ جائے پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کپڑا پہنے تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جوتا پہنے تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ بیت الخلاء میں جانے سے کچھ دیر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نکلنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے اپنے آپ کو معمول بنا لیجئے کہ آپ کی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم رچ اور بس جائے۔ اسی طرح گھر میں عورتیں ہیں، کھانا پکاتے وقت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سالن کے اندر کوئی مسالہ ڈالیں، کوئی چیز ڈالیں، اس وقت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، چمچہ چلائیں تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچوں کو کپڑے پہنائیں تو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچوں کو بھی سکھا دینا چاہیے کہ وہ بھی پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے ہمارا کچھ بھی وقت ضائع نہیں ہوگا اور کوئی محنت اور مشقت نہیں ہے، لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اللہ رب العزت مسلسل نامہ اعمال میں نیکیاں بھیجتے رہتے ہیں اور فرشتے ان نیکیوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایسا معمول بنا لیا جائے، دیکھیں دنیاوی جتنے بھی کام ہیں ان پر نہ اجر و ثواب ہے اور نہ کوئی گناہ ہے، لیکن اگر انہی دنیاوی کاموں پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے تو وہ دین کا حصہ بن جاتے ہیں اور عبادت بن جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ہر کام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، اور دیکھیے نبی علیہ السلام سواری پر سوار ہیں اور پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، سواری تھوڑی سی پھسل گئی تو نبی علیہ السلام کے صحابی نے کہا شیطان تیرا ستیہ ناس ہو۔ نبی علیہ السلام نے فوراً متنبہ کر دیا کہ نہیں، اس طرح مت کہو، اس طرح کہنے سے شیطان پھولتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے یہ عمل کیا، شیطان یہ سمجھتا ہے، بلکہ اس طرح کہو بسم اللہ۔ اس طرح کہنے سے شیطان ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں، اس طرح جس طرح ایک مکھی ہوتی ہے، اس طرح ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ مومن بسم اللہ سے ہر کام کا آغاز کر کے گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کسی کام کی تکمیل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر اپنے چھوٹے بڑے کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو معمول بنا لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔